السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی پیاری پیاری سی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، بہترین مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے لیے فلسطینی جہادی بچوں کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اس وقت جہاد چل رہا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح ہماری بہت پیاری پیاری دو مسجدیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی سعودی عرب میں موجود ہے، اسی طرح ہماری ایک اور بہت ہی پیاری مسجد اقصیٰ فلسطین میں موجود ہے، اور وہ بھی ہمیں اتنی ہی پیاری ہے، ہمارے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنی مکہ کی اور مدینے کی زمین ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں مکہ مدینے جانے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اقصیٰ جانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اقصیٰ کے اوپر یہودی صہیونی تنظیموں کا قبضہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر عبادت نہ کر سکیں اور نماز نہ پڑھ سکیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطینی مسلمان بہت ہی اچھے ہیں، بالکل پکے مسلمان ہیں۔ ان کو نہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بھرپور انداز میں پوری طاقت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جا جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو وہاں کے جو یہودی ہیں، اسرائیلی یہودی، وہ بہت برے طریقے سے مارتے ہیں، اکثر تو جان سے مار دیتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں ڈرتے۔ کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ آئیے ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسلامی ممالک میں کہیں بھی جہاد ہوتی تھی تو سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے اپنے سامان لے کر، اپنی اپنی تلواریں لے کے، اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس علاقے کی طرف موو کر جاتے تھے، اور سب مسلمان مل کے پھر کافروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسا دیکھتے ہیں نا جوش اور ولولہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے فرشتے بھیجتے تھے، اور پھر مسلمان جیت جاتے تھے۔ کفار کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی اور مسلمان 2 3 4 ہزار ہوتے تھے بس، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جتا دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ پہلے انسان محنت کرے، آگے بڑھے، پھر اللہ تعالیٰ جتاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم ایسے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہ گھوڑے ہیں اور نہ تلواریں ہیں، اور اب تو دوسرے ملک جانے کے لیے ایروپلینس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں تو اس میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہم جہاد کیسے کریں گے؟ اور کیا جہاد کرنا ضروری ہے؟ پتہ ہے آپ کو، جہاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر جہاد کا وقت آ جائے اور اگر جہاد نہیں کر سکتا تو جہاد کے لیے محبت رکھنا دل میں ضروری ہے، اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آپ فلسطینی بچوں کے لیے اور جو وہاں غزہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بمباری میں بھی وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ ابھی تک نماز کا عادی نہیں ہوا ہے تو آج سے نمازوں کی عادت ڈالیے، ٹھیک ہے؟ آج سے آپ کو ساری نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، بلکہ گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی نمازیں پڑھانی ہیں۔ جب تک ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم فلسطین کے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ فلسطین کے جو دشمن ہیں، اسرائیل میں جو یہودی رہتے ہیں، جو فلسطین کے دشمن ہیں، ہمیں ان کا نقصان کرنا ہے۔
کیسے کرنا ہے؟ ان کے لیے بد دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر ڈالے. جس طرح فلسطینیوں کے لیے بہت شدت سے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں بد دعائیں دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم ہر نان مسلم کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں اور اس سے محبت رکھیں. لیکن جو لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، ان کے بچوں کو مار رہے ہوں اور وہ حق کو سمجھنا ہی نہ چاہتے ہوں، ایسے لوگ شیطان کی اولاد ہوتے ہیں اور شیطان کی تنظیموں کے کارکن ہوتے ہیں، شیطان کے ورکرز ہوتے ہیں وہ. تو پھر ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین سے اٹھا لے. آمین. اور ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور طریقہ ہے جہاد کرنے کا، وہ یہ کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے جتنے بھی ممالک ہیں، ہم ان کی کوئی بھی پروڈکٹس نہیں خریدیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں تو ان کو پیسہ جاتا ہے، اور جب ان کے پاس پیسہ جاتا ہے تو وہ اس سے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کو مارنے کے لیے گولیاں خریدتے ہیں، بامز خریدتے ہیں، بندوقیں خریدتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر اٹیکس کر کر کے انہیں جان سے مار دیتے ہیں. تو کیا آپ یہ سارے ارادے کرتے ہیں؟ آپ فلسطینی بچوں کے لیے دعا کریں گے؟ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ آپ تسبیحات کریں گے؟ اور آپ ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں، قنوت نازلہ میں سے دیکھ کے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے. قنوت نازلہ کیا ہے؟ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے مانگی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان تمام پروڈکٹس کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے اور نئے وہ کوئی بھی پروڈکٹس آپ نہیں خریدیں گے، بلکہ آپ جہاں جہاں جس ملک میں رہتے ہیں دوسری جگہوں کے پروڈکٹس خریدنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں تو ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہم خرید سکتے ہیں. اور اگر کچھ بچے باہر رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، آئرلینڈ UK میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے گھر میں کم سے کم چیزیں لائیں. اپنی چاکلیٹس پہ نظر رکھیں، اپنے ٹوائز پہ نظر رکھیں، اپنے بیگز، اپنے شوز، اور اپنے شیمپوز، اپنے جتنے بھی سامان ہوتے ہیں، اپنے صابن ہیں اور اپنی گروسری ہے، آپ سب نظر رکھیں گے. آپ اپنے گھر کے مجاہد بنیں گے. اگر ماما کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بابا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، چاچو کو، چاچی کو، دادی دادا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو کون سمجھائے گا انہیں؟ آپ لوگ سمجھائیں گے. کیونکہ آپ کون ہیں؟ آپ فلسطینی بچوں کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان مجاہد بچے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں سے یہ جہاد قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.